سورہ فصلت سورت نمبر 41۔ ہم اس سیمیسٹر میں کہاں تک پڑھیں گے؟ فی الحال تو پڑھتے رہیں گے، کیوں سر جی پریشان بس ہو گئے آپ لوگ؟ بہت یاد نصاب ہے، بہت زیادہ نصاب ہے، میں صرف ترجمہ پڑھا رہا ہوں، باقی چیزیں تو پڑھا ہی نہیں رہا آپ لوگوں کو۔ ہاں جی نہیں سر جی، ہمارے لیے تو نالائق یہ اسٹوڈنٹ ہے نا، ترجمہ بھی مشکل ہے۔ نہیں نالائق نہیں ہے، ماشاءاللہ سارے لائق نہیں ہے، کس نے کہا آپ کو نالائق ہے؟ ترجمہ وہی ہے، ترجمہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، وہی ترکیبیں وہی ساری چیزیں ہیں، بس ایک آدھ لغت بدل آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی ٹھیک۔ اچھا جی شروع کرتے ہیں جی، ریکارڈنگ چلا دیے؟ جی ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فصلت ہے جی۔ حامیم، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، حامیم اللہ تعالیٰ ہی اس کے معنی کو بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل من الرحمن، تنزیل یہ نازل کیا ہوا ہے، من الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم کی جانب سے، رحمان نہایت رحم کرنے والا اور رحیم مہربان، یعنی یہ جو کلام ہے، یہ جو کتاب ہے، رحمان اور رحیم کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ تنزیل یہ مصدر ہے، اور مصدر کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو تنزیل یہاں منزل کے معنی میں ہے، منزل نازل کیا گیا، یعنی یہ کتاب نازل کی گئی ہے رحمان اور رحیم کی جانب سے۔ کتاب ایک کتاب ہے، ایسی کتاب فصلت آیاتہ، فصلت کا معنی ہے کہ واضح کر دی گئی ہیں یا جدا جدا کر دی گئی ہیں، واضح کر دی گئی ہیں، آیاتہ اس کی آیات، قرآن عربیہ، قرآن کی عربی زبان میں ہے، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، یعنی یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں، یعنی ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھنے والے ہیں، یعنی سمجھدار لوگ ہیں۔ کتاب ایسی کتاب ہے فصلت آیاتہ کی بیان کی گئی ہے، تو یہ جدا جدا کر دی گئی ہیں اس کی آیات، قرآن عربیہ، قرآن عربی، یعنی ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو جاننے والے ہیں، بشیرا و نذیرا خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا، فأعرض اکثرهم پس ان میں سے اعراض کیا اکثر نے، اکثر لوگوں نے اس سے منہ پھیر لیا، اعراض کا معنی منہ پھیر لینا، رخ پھیر دینا، تو روگردانی کر لی، رخ پھیر دیا ان میں سے، فہم لا یسمعون اکثر لوگوں نے، فہم لا یسمعون پس وہ سنتے نہیں۔ قرآن تو بشارت بھی دینے والا ہے، ہاں جی، جو نہ ماننے والے ہیں ان کو ڈرانے والا بھی ہے، ماننے والوں کو بشارت دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو ڈراتا ہے جہنم سے۔ تو یہ باتیں ساری ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ اس قرآن سے روگردانی کرتے، اس کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، ان مشرکوں نے کہا، یہ لوگ کہتے ہیں، قلوبنا فی اکنہ، قلوبنا ہمارے دل، فی اکنہ پردوں میں ہیں، مما اس بات سے، تدعونا الی کہ جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس معاملے میں ہمارے دل پردے میں، یعنی ہم نے اپنے دلوں کو سنبھالا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تم جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہو، ہمارے دل اس سے پردے میں، ہمارے دل کو نظر نہیں آ رہا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہم اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، ہاں جی۔ وفی آذاننا وقر اور ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہے، ڈانٹ ہے، کانوں میں جو بوجھ ہے بندہ سنتا نہیں ہے، یعنی ہم نے کانوں کے اندر ڈانٹ ہے بھائی ہمارے کانوں میں، ہم سنتے ہی نہیں، آپ کیسے لگے ہوئے ہو۔ ومن بیننا وبینک حجاب اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، فعمل سو تم عمل کرو، اننا عاملون ہم بھی عمل کرنے والے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس بات کی طرف ہم آپ کو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے دل اس سے پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگ رہی ہے اور ہمارے آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، سو آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں نہ چھیڑیں آپ۔ انبیاء کو یہ کہا کرتے تھے نا یہ لوگ، تکبر کی وجہ سے اور نحوت کی وجہ سے۔ قل آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم کہ نہیں ہے مگر یہ کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح کا،
یوحا الیہ وحی کی جاتی ہے میری جانب، انما یہ کہ الہکم الہ واحد کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا پس تم سیدھے رہو، الیہ اس کی طرف، واستغفروہ اور اس سے مغفرت مانگو، وویل للمشرکین اور پس بربادی ہے مشرکوں کے لیے، الذین وہ لوگ لا یؤتون الزکاۃ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہ آخرت کے منکر ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، آخرت کے بھی منکر رہتے ہیں۔ ظاہر ہے جو آخرت کو نہیں مانتا اس نے کیا زکوٰۃ دینی، اس نے کیا عبادت کرنی۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر ان کے لیے ایسا اجر ہے، غیر ممنون جو ختم نہیں ہونے والا ہے، ختم نہ ہونے والا اجر، اجر موصوف اور غیر ممنون اس کی صفت۔ قل آپ کہہ دیجئے اَإِنَّكُمْ کیا تم لتکفرون انکار کرتے ہو، بالذی اس ذات کا، خلق الارض فی یومین جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں، وتجعلون له اندادا اور تم اس کے لیے ٹھہراتے ہو شریک، ذالک رب العالمین وہ رب ہے، ذالک وہ رب العالمین ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور پھر اس کے اندر 2 دنوں پہاڑ دیگر چیزوں کو، دیگر مخلوقات کو پیدا کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ بعض جگہوں پہ 4 دنوں کا ذکر آتا ہے نا، اچھا یہ بلکہ آگے تفصیل آ گئی اس کی۔ ثم استوى الى السماء پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وہی دخان جبکہ وہ دھواں تھا، فقال لها وللارض ائتیا پس اس کو کہا کہ آؤ، فقال لها کہا اس سے یعنی آسمان سے، وللارض اور زمین سے کیا کہا، ائتیا تم دونوں آؤ، وہی بات مانو، توأن خوشی سے، او کرہا یا ناخوشی سے، قالتا تو دونوں نے کہا، زمین نے بھی آسمان نے بھی، اتینا طائعین ہم آئے، ہم حاضر ہوئے خوشی سے، یعنی پھر آسمان کے بنانے کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے، تو اس وقت آسمان دھواں سا تھا، تو اللہ نے اس آسمان سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا زبردستی سے، لیکن تم نے اس میری بات پہ عمل کرنا ہی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم خوشی سے آتے ہیں، تو پھر کیا ہوا، فقضاہن سبع سماوات پس اللہ نے فیصلہ کیا ان کا 7 آسمانوں کا، یعنی اللہ نے بنا ڈالے، فقضاہن پھر اللہ نے ان کو بنایا، 7 سماوات 7 آسمان، فی یومین 2 دنوں میں، وأوحا فی کل سماء امرہا اور وہی کر دی ہر آسمان کے اندر اس کا کام، یعنی اللہ نے ہر آسمان کے اندر جو امور جو ذمہ داریاں رکھی ان کو بھی پیدا فرما دی، وزینا السماء الدنیا بمصابیح اور ہم نے مزین کر دیا، ہم نے زینت بخشی، ہم نے خوبصورت بنایا آسمانی دنیا کو، بمصابیح چراغوں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ، وحفظا اور حفاظت کے لیے، یعنی ستارے بنے ایک چمک بھی رہے ہیں اور اس سے حفاظت بھی ہو رہی ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے، فیصلہ ہے اس غالب کا جو علم والا ہے، فَإِنْ أَعْرَضُوا اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں، اعراض کر لیں، فَقُلْ تو آپ کہہ دیجئے أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً کہ میں تم کو ڈراتا ہوں، صَاعِقَةً ایک چنگاڑ سے، ایک چنگاڑ سے، وہ چنگاڑ کیسی ہے، مثل صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ جیسے کہ چنگاڑ تھی عاد اور سمود کی قوم پہ، جیسی چنگاڑ عاد اور سمود کی قوم پہ آئی تھی، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں تمہارے اوپر بھی آ جائے گی، تمہارے اوپر بھی ایسی آفت آ جائے گی، إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ جب ان کے پاس رسول آئے، من بین ایدیہم ان کے آگے سے، ومن خلف ان کے پیچھے سے، یعنی ہر طرف سے رسول آئے، اور انہیں کہا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی کسی اور کی، قالوا تو کہنے لگے لو شاء ربنا اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ تو وہ فرشتوں کو نازل کرتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون یقیناً ہم اس چیز کے جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا انکار کرنے والے ہیں، یہ فرشتوں سے نبیہ سے کہتے تھے کہ بھئی تم تو ہماری طرح لوگ ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتا، ہم فرشتوں کی بات مانتے، ہم تمہاری بات کیوں مانیں، تم تو ہماری طرح انسان ہو، یہی تو اعتراض ہوتا تھا، سمجھ آ گئی؟ تو ہم یہی کہتے ہیں ہم انسان تو ہیں لیکن ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، ہمیں اللہ نے اپنا پیغام دیا ہے، اللہ نے ہمیں رسول بنایا ہے تمہارے لیے،
تو پھر کیا ہوا؟ فرمائے کہ فَأَمَّا عَادٌ، پھر عاد جو تھی، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے غرور و تکبر کیا زمین میں، بغیر حق، ناحق تکبر کرنے لگے۔ وقالوا، انہوں نے کہا، من اشد منا قوة، من اشد، کون زیادہ ہے، منا، ہم سے، قوتاً، قوت والا، ہم سے طاقتور کون ہے؟ ہاں جی، ہم سے زیادہ ترقی یافتہ کون ہے؟ ہم تو یہ کر لیں گے، ہم تو وہ کر لیں گے، ہم تو تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، پتھروں کے زمانے میں پہنچا دیں گے، ہاں جی، ہم تو بڑے طاقتور ہیں، بڑے قوت والے ہیں۔ تو یہ باتیں تو انہوں نے بھی کی۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا، وہ اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے، وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ یہ قوموں کا تکبر اور یہ قوموں کی جو یعنی سرتابی ہے یا ان کی جو بغاوت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ ایک دستور چلا آ رہا ہے شروع سے۔ جب بھی کوئی قوم اس طرح کھل کے آئی، کھل کے مقابلے پہ آئی، کھل کے اس نے تکبر کا، اس کا اظہار کرنا شروع کیا، اللہ نے پکڑا، اور پھر ایسا پکڑا کہ اس کو نشان عبرت بنایا۔ اللہ فرماتے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، پھر ہم نے بھیجی ان کے اوپر ایک ہوا، سرسرن، جو بڑی تیز تھی، بڑی تیز ہوا بھیجی، فی ایام نحسات، ایسے دنوں میں جو نحوست والے تھے۔ دن نحوست والے نہیں ہوتے، لیکن ظاہر ہے جب ان دنوں میں عذاب آ گیا تو اس عذاب کے اعتبار سے ان کو نحوست والا کہہ دیا۔ تو ہم نے نحوست والے دنوں میں ان پہ عذاب بھیجا، لنذیقہم، تاکہ ہم ان کو چکھائیں عذاب الخزی، رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، والعذاب الآخرت، اور آخرت کا عذاب، اخزا، زیادہ رسوا کرنے والا ہے، وہم لا ینصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اللہ کا دستور ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ٹھیک ہے جی، کیا کہتے ہیں اس کو، کہاں پہ یہ سائر سائن ملا، کون سی صورت ہے؟ آخری پارے، 29 پارے کی صورت کی آیات ہیں یہ، الحاقۃ ملحقہ جی۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، چیخ چنگاڑ ان کے اوپر، واما عاد بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، 7 راتیں اور 8 دنوں تک یہ ہوا چلی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ کو پٹخ پٹخ کے مارا، ان کو سروں کو آپس میں ٹکرا ٹکرا کے مار دیا ان کو، جو یہ کہتے تھے من اشد منا قوة، ہم سے کون طاقتور ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سے زیادہ طاقتور وہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا۔ وَأَمَّا ثَمُودٌ، البتہ رہی سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا، انبیاء آئے، ان کو دعوت دی، ہدایت والی بات بتائی، لیکن فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے پسند کیا اندھا رہنے کو، گمراہی کو، اندھا رہنے کو، گمراہی کو پسند کیا، علی الہدیٰ، ہدایت کے مقابلے میں، فَأَخَذَتْهُمْ، پس ان کو پکڑ لیا، صَاعِقَةُ الْعَذَابِ، عذاب کی چنگاڑ نے، عذاب بھی کیسا، الہون، جو بڑی ذلت والا تھا، ذلت والے عذاب کی چنگاڑ نے پکڑا، بما کانوا یکسبون، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے میں ان کو پکڑا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے بچا لیا، نجات دی، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تھے تقوی والے، یعنی متقی لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، وَيَوْمَ يُحْشَرُ، اور جس دن جمع کیا جائے گا، اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، إِلَى النَّارِ، آگ کی جانب، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس وہ گروہ، یعنی حصے کر دیے جائیں گے، وزع کو مانے حصے کرنے، ان کو گروہ بنا دیے جائیں گے، گروہوں کی گروہ شکل میں وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، جمع کیا جائے گا ان کو، حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے اس کے پاس، شہد علیہم سمعہم، تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کی جلد، ان کے گوشت پوست بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے اس پر گواہی دیں گے، انسان کے اپنے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودہم، اور وہ کہیں گے اپنی جلدوں سے، ہاں جی، اب جس جلد کے لیے بڑی حفاظت کیا کرتے تھے، گرمی سردی سے بچاتے تھے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے طرح طرح کے
ہاں جی طرح طرح کے ہم کام کرتے ہیں اس کو سکون دینے کے لیے، اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں ان کو سکون دیتے ہیں۔ ہاں جی گناہ کر کے انسان اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو، اپنے اس کو سکون دیتا ہے نا، تو اب وہی اس کے خلاف گواہی دے گے۔ تو اب یہ لوگ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ کہیں گے اپنی جلدوں سے، لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ قالوا، تو وہ جواب دیں گے، انسان کے اعضاء و جوارح، ان کے گوشت پوست جواب دیں گے ان کو، انطقنا اللہ، ہمیں گویا کر دیا، ہمیں یعنی بولنے کی طاقت دے دی اللہ نے، الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی نے تمہیں پیدا کیا پہلی بار، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وَمَا كُنْتُمْ تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم وما كنتم تستترون، اور جو تم چھپایا کرتے تھے، أن يشهد عليكم، یہ کی گواہی دے تمہارے خلاف، سمعكم تمہارے کان، ولا أبصاركم اور نہ تمہاری آنکھیں، ولا جلودكم اور نہ تمہاری کھال گوشت پوست، تم تو چھپاتے تھے کیسے نہ ہو، وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، اور بلکہ تم نے گمان کر لیا کہ ان اللہ لا يعلم کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ کچھ نہیں جانتے، مما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، یعنی تم دنیا میں اس بات سے اپنے آپ کو چھپا ہی نہ سکتے تھے کہ تمہاری کان اور آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف میں جو ہے وہ گواہی دیں، لیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر نہیں ہے، حالانکہ اللہ کو سب خبر ہے، اللہ سب جانتے ہیں، تو اللہ نے انہی کو تمہارے خلاف کیا کر دیا؟ گواہ بنا دیا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، وہی تمہارا گمان ہے، یہ تمہارا گمان، الَّذِي ظَنَنْتُمْ، جو تم نے کر رکھا تھا، بِرَبِّكُمْ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے بارے میں تم نے ہی گمان کیا تھا، ٹھیک ہے نا جی، أَرْضَاكُمْ، ٹھیک ہے جی، ہلاک کیا تمہیں، اس نے تمہیں ہلاک کیا، فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بس تم ہو گئے خسارہ پانے والوں سے، یعنی تمہارے اس گمان میں جو کہ تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا ہوا تھا، تم کو برباد کر دیا، اسی گمان نے تمہیں کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا، اب تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، پس اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ معافی چاہیں، فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، تو وہ نہیں ہے، تو فَمَا هُمْ، تو وہ نہ ہوں گے معافی قبول کیے جانے والوں میں سے۔ مقصد یہ ہے کہ اب موقع نہیں ہے، اس حالت میں اگر یہ لوگ صبر کریں تب بھی دوزخ ان کا ٹھکانہ، تو اگر وہ عذر کرنا چاہیں گے تو بھی مقبول نہ ہوگا، ظاہر ہے اب توبہ کا وقت تو دنیا میں تھا، اب کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، وَقَيَّزْنَا، اور ہم نے مقرر کیے ہیں، لَهُمْ ان کے لیے، قُرَنَاءَ ان کے کچھ ہم نشین، ان کے کچھ دوست، فَزَيَّنُوا لَهُمْ، کہ انہوں نے بڑا آراستہ و پیراستہ کر کے دکھایا ان کو، ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے لیے دکھایا، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے تھا، وما خلفہم، جو کچھ ان کے پیچھے تھا، وحق علیہم القول، اور ان کے بارے میں یہ بات پوری ہو گئی، فی امم قد خلت، ان امتوں میں بھی جو پہلے گزر چکی ہیں، من قبل، ان سے پہلے، من الجن، جنات میں سے، والانس، اور انسوں میں سے، کہ انہم کانوا خاسرین، کہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے، یعنی ہم نے دنیا میں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ ساتھ رہنے والے شیاطین مقرر کر رکھے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نظر میں بڑے اچھے کر رکھے تھے، اور ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہو کر رہا، یعنی ان لوگوں کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا قول، یعنی کہ وہ عذاب میں جائیں گے، اس کو پورا کر دیا۔ وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے مقرر کر دیا ان کے لیے کچھ ہم نشین دنیا میں، فَزَيَّنُوا لَهُمْ، تو انہوں نے مزین کر دیا ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے، جہنمیوں کے لیے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ان کے اعمال جو ان کے آگے اور پیچھے ہوئے، جو اعمال نے پہلے کیے یا آگے کر رہے ہیں، ان کے لیے انہوں نے مزین کیے تھے۔ وحق علیہم القول، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ بات پوری صادق آ گئی، فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم خاسرین، تو ان کے حق میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اچھا ٹھیک ہے مستقر، سو ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہو کر رہا۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ پہلے گزر چکے، جو انہی کی طرح کام کرتے رہے، یہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ، یعنی انہی اسی انجام تک پہنچ گئے۔ حق علیہم
القول تو ان کے اوپر بات ثابت ہو کر رہی، فی امم قد خلت ان امتوں میں قد خلت جو گزر چکی، من قبل ان سے پہلے، من الجن جنات میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، یعنی ان میں بھی یہ بات ان کے بارے میں طے ہو چکی تھی، یہ جو لوگ ہیں وہ خسارے والے ہوں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کافی جی، اس کو کل میں ختم کر دوں، کل پرسوں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ یا پڑھ لوں آگے؟